بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کون سے صدیق اکبر؟ یہ وہ ہستی پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کے رازداں اور مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی نیکیاں جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور آسمان کے ستاروں کے برابر سیدنا فاروق اعظم کی نیکیاں اور ان کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کے برابر ہیں۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی ساری نیکیاں لے لو، ایک رات اور ایک دن دے دو، ایک رات غار ثور کی دے دو، اور ایک دن جب آپ نے وہ قافلہ بھیجا تھا، جو آپ نے لشکر بھیجا تھا مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ خیر، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا یہ چلا جائے گا، اور 360 وہ خصائل ہیں، اگر کسی آدمی کے اندر ایک ہو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، جسے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور 360 خصائل جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سیدنا صدیق اکبر جو ہیں یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، ان کا یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ جو واقعہ آج میں نے آپ کو ایمان افروز سنانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انگوٹھی گفٹ کی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، چاندی کی انگوٹھی تھی۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کو دی کہ یہ لے جائیں اور اس پہ اللہ کندہ کروا دیں۔ سیدنا صدیق اکبر لے گئے، سونار کو جا کے کہا کہ اس پہ لکھو اللہ اور محمد، یہ کندہ کر کے مجھے دے دینا۔ 1-2 دن کے بعد اس آدمی نے وہ انگوٹھی واپس کی، وہ لپیٹی ہوئی تھی کسی کپڑے میں، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے پیش کر دی۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا، صدیق یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہاں پہ اللہ کا نام میں نے صرف کہا تھا لکھنے کو، آپ نے ساتھ میرا اس میں گرامی بھی لکھ دیا۔ کہا، یا رسول اللہ میرے ایمان اور محبت نے گوارا نہیں کیا کہ کلمے میں تو اللہ کے ساتھ آپ کا نام ہے، تو میں آپ کا اس میں مبارک اللہ کے نام سے الگ کیسے کر دوں، اس لیے میں نے آپ کا نام لکھوایا۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا وہ تو لکھایا، یہ جو تیسرا تم نے ساتھ ابو بکر صدیق لکھوا دیا، یہ تم نے کیسے لکھوایا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنی دیر میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ جا کے سونار کو کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو، اللہ کے محبوب کا نام علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا کے صدیق اکبر کا نام بھی اللہ کے محبوب کے یہ محبوب ہیں، ان کا نام بھی ساتھ شامل کرو، یہ نام تو میں نے لکھا ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غار ثور میں جب آپ تھے تو صبا سنابل میں حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، انہوں نے لکھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے تھے۔ وہ تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فنا فی رسول کی جو معراج ہے، اس پہ اگر ہم کسی کو دیکھیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بہت ہی پریشان تھے، اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر یہ نیچے دیکھ لیتے کافر جو ہے اپنے پاؤں کی طرف نیچے، ہم ان کو اگر نظر آ جاتے تو یہ کتنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، جناب کی جان کو کتنا خطرہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا، ابو بکر پھر ہم اس طرف سے نکل جاتے۔ تو جدھر آپ نے اشارہ فرمایا پہاڑ میں، وہاں سیدنا صدیق اکبر میں نے دیکھا تو آگے ایک دریا یا سمندر مجھے نظر آیا جس کے کنارے پہ کشتی کھڑی تھی۔ تو یہ واقعہ انہوں نے لکھا۔ اور دوسرا واقعہ یہ لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت پیاس لگ گئی وہاں پہ، تو آپ نے کہا، یا رسول اللہ مجھے شدید پیاس ہے اور پانی ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیالہ پکڑو اور اس پتھر کے نیچے رکھو۔ کہتے ہیں اس پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں سے ایک ایسا پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہ جی بھر کے وہ پانی جو پیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی محبت، ان کی چاہت، وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ غزوہ تبوک میں سارا مال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر سیدنا بلال حبشی اور دیگر جو
مسلمان عشاق رسول تھے غلام، ان کو بھی لے کر آپ نے آزاد کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال اور جان اور سب کچھ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے آپ کی وہ جو خدمت ہے کہ اس وقت جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا اور جس طرح ان کو جو تھا وہ جا کے کیفر کردار تک پہنچایا اور جہنم رسید کیا۔ اور باقی تو اتنے طاقتور نہیں تھے، لیکن مسیلمہ کذاب جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا طاقتور تھا، اس کو جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے وہ اس وقت آپ کی یہ حکمت تھی کہ جب پہلے جو مسلمان دستے گئے تھے ان کو کافی مشکلات پیش آئیں تو پھر آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کیا اور ان کو بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی فتح و نصرت عطا فرمائی۔ وہ بھی ایک تاریخ کا مارکہ ہے، اتنا بڑا مارکہ ہے کہ جن لوگوں کو تاریخ سے واقفی ان کو پتہ ہے۔ اور پھر اس میں ایک کردار جو ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ عظیم مجاہدہ، وہ جرنیل خاتون جو تھی، اس نے کس طرح وہ جو آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جو مسیلمہ کذاب جو تھا خبیث اس کے سر پہ تلوار لگی تھی وہ حضرت خالد بن ولید کی تھی، ام عمارہ کی تھی، یا ان کے بیٹے عبد الرحمن کی تھی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے والد کو تھپڑ رسید کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہ بخشتا، کیونکہ تم رسول اللہ کے دشمنوں میں اس وقت تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر وہ عاشق رسول، وہ عظیم حکمران ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ تھی ریاست مدینہ کہ جب ان کو خلیفہ وقت مقرر کیا گیا تو اپنا جو روزینہ تھا، تنخواہ تھی، وہ ایک مزدور کے برابر جو تھی وہ آپ نے لی تھی۔ اور بعد میں جب وہ سارے اخراجات تھے وقت وصال، وہ سارے اپنی ذاتی پراپرٹی بیچ کے بیت المال میں جمع کرا دیے، جس کو دیکھ کے سیدنا فاروق اعظم رو پڑے اور آپ نے کہا آنے والوں کے لیے صدیق اکبر نے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کا وہ عظیم کردار ہیں کہ جن سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل امین سے پوچھا، جبریل میری امت کے سب لوگوں کا حساب ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کا حساب ہوگا سوائے صدیق اکبر کے۔ اور صدیق اکبر کو جب اجازت مل جائے گی کہ جنت میں چلے جاؤ تو وہ رک جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں جا رہے؟ کہیں گے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، جب تک وہ نہ جنت میں جائیں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں۔ اور اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جانشین سید ابرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں۔ جب ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ظاہری حیات میں بھی ہر جو تھا مارکہ کفر و اسلام کا، اس میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور اب صاحب مزار بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جنت میں ہیں، گنبد خضرا کے مکین کے پہلو میں اس وقت لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی عظمت و شان ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم تو صرف ان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضالی نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی ہمیں عزت، توقیر اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔